الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ الغنا، غنا کا فقہ اور علم. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. پڑھیے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ آیت تو آپ سب کو معلوم ہی ہے. الہدا کے کورسز کی بنیاد اسی آیت پر ہے. تلاوت قرآن، تعلیم القرآن، تعلیم الحکمہ یعنی تعلیم الحدیث، اور تزکیہ یعنی تربیہ. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائیں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. فاطمہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہمیں ملا ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ انہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن جمع کر رہے ہیں، اپنے سینے میں حفظ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں بنسبت اس کے کہ کچھ اور کریں۔ الغنا اسم للملک التام، غنا کامل ملکیت کا نام ہے۔ فالمالک من وجہ دون وجہ لیس بغنی، تو جو ایک وجہ سے مالک ہوتا ہے اور دوسری وجہ سے نہیں ہوتا، وہ غنی نہیں ہوتا، یعنی کچھ کا مالک ہے کچھ کا نہیں۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْغِنَى بِالْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، اور اس بنا پر حقیقی غنا کے نام کا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی مستحق نہیں۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ، یہ الغنی ہونا چاہیے، الغنی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الغنی ہے۔ اس بنا پر حقیقی غنا کا نام، حقیقی غنی ہونے کا نام یعنی الغنی سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں۔ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے فقیر ہیں۔ یعنی انسان سب کیا ہیں؟ فقیر، اور غنی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَلَمَّا كَانَ الْفَقْرُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ هُوَ عَيْنُ الْغِنَى بِهِ، اور جب اللہ کا محتاج ہونا عین غنا ہے، فَأَفْقَرُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَغْنَاهُمْ بِهِ، تو جو سب سے زیادہ اللہ کا محتاج ہے وہ لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہے۔ وَأَذَلُّهُمْ لَهُ أَعَزُّهُمْ، اور جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ وَأَضْعَفُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَقْوَاهُمْ، اور جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ٹھیک ہے۔ والغنا فی الحقیقت لا یکون الا باللہ الغنی بذاتہ عن کل ما سواہ، اور حقیقت میں غنا اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے جو اپنی ذات میں غنی ہے اور اپنے سوا تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ یعنی غنی بذاتہ عن کل ما سواہ، وکل ما سواہ فموسوم بسمۃ الفقر کما ہوا موسوم بسمۃ الخلق، اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب محتاجگی کی علامت لگائے ہوئے ہیں۔ سما کہتے ہیں علامت کو، سیما ہم جس طرح ہے، جیسے ان پر مخلوق ہونے کا نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح ساری مخلوق ہے تو ایسے ہی مخلوق ہونے کی وجہ سے سب محتاج ہیں۔ وَكَمَا أَنَّ كَوْنَ الْإِنسَانِ مَخْلُوقًا أَمْرٌ ذَاتِيٌّ لَهُ، اور جیسے انسان کا مخلوق ہونا اس کا ذاتی معاملہ ہے، یعنی اس کے ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ مخلوق ہے۔ فَكَوْنُهُ فَقِيرٌ أَمْرٌ ذَاتِيٌّ لَهُ، تو اس کا فقیر ہونا بھی اس کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَغِنَاهُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ عَارِضٌ لَهُ، اور انسان کا غنی ہونا ایک نسبت سے ہے،
فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَغْنَى بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهِ، تو اس نے غنا حاصل کی ہے اپنی ذات سے باہر کسی چیز کے ساتھ، فَهُوَ غَنِيٌّ بِهِ، تو وہ اس کی وجہ سے غنی ہے، فقیر الیہ، اور اس کا محتاج بھی ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات میں خود سے خود بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ صرف اللہ ہے جو اپنی ذات میں غنی ہے، باقی سب کسی نسبت سے غنی ہے۔ وَلَا يُوصَفُ بِالْغِنَى عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا مَنْ غِنَاهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، اور مطلق غنا کے ساتھ صرف وہی ہستی متصف کی جا سکتی ہے جس کا غنا اس کی ذات کی لازمی چیزوں میں سے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنی ذات میں غنی ہے، اما سواہ، باقی سب کے علاوہ۔ قال کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جی عبداللہ۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اردو میں غنی کس کو کہتے ہیں؟ بے نیاز، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں۔ تو جو محتاج ہوتا ہے وہ بے نیاز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے اور اللہ پر وہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اس نسبت کے ساتھ کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر غنا کی صفت آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ ہی کی طرف رغبت کرتا ہے، اور اللہ اس کو غنی کر سکتا ہے۔ اور غنی امیر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، غنا دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ وَغِنَى الْبَشَرِ قسمان، اور انسان کے غنی ہونے کی دو قسمیں ہیں، غنًا عالٍ وغنًا سافل، ایک برتر غنا، بلند غنا، اور ایک نچلے درجے کا غنا۔ فالغنى السافل هو الغنى بالعواری المستردة من النساء والبنین والاموال والانعام والحرث والزرع والعقار والمراکب ونحو ذلك، پس نچلے درجے کا غنا ان چیزوں کے ساتھ غنی ہونا ہے جو عارضی ہیں اور واپس کی جانے والی ہیں، جیسے عورتیں، بیٹے، اموال، مویشی جانور، کھیتی اور زراعت اور زمینیں اور سواریاں اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ یعنی جس کے پاس یہ سب کچھ ہو تو وہ کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ غنی سمجھتا ہے نا، کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ سیلف سفیشینٹ جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اور جن لوگوں کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا انداز پھر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک کبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، انسانوں کی ضروریات کو نہیں سمجھتے، انسانوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ غنا کیا ہے؟ غنا السافل، نچلے درجے کا۔ اور ان میں سے کوئی چیز کسی وقت بھی جا سکتی ہے اور واپس تو کرنی ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے سب کچھ دے کے جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو اب جس کے ساتھ معاملہ ہوگا آگے، پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ان میں سے کون سی چیز کام آئے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ وَهَذَا أَضْعَفُ الْغِنَى، اور غنا میں یہ سب سے کمزور غنا ہے۔ فَإِنَّهُ غِنًى بِظِلٍّ زَائِلٍ، یہ ایسے سائے کے ساتھ غنا ہے جو ٹل جانے والا ہے۔
یعنی جیسے کسی درخت کے نیچے انسان ہوتا ہے نا دھوپ میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو سائے میں ہوں، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اور سایہ ٹل جاتا ہے، پھر دھوپ میں آ جاتا ہے انسان. وعاریۃ ترجع الی مالکہا سبحانہ عن قریب، یا ایسی ادھار لی ہوئی چیز کے ساتھ غنا ہے جو جلد ہی دوبارہ اپنے مالک کی طرف لوٹ جائے گی. یعنی آپ کسی کی چیز لے کے غنی بنے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہے کچھ دن کے بعد آپ کو جب وہ واپس کرنی پڑے گی تو آپ پھر فقیر ہیں. نیکسٹ پیج. ولا اضعف من ہمت من رضی بهذا الغنى الزائل، اور اس شخص کی ہمت اور عزم سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں جو اس شخص کے زائل جو شخص اس زائل ہونے والی دولت سے راضی ہو جائے. الغنى الزائل یعنی اور اس ہمت اور عزم سے زیادہ کوئی اور نہیں جو شخص اس زائل ہونے والی دولت سے راضی ہو جائے. وَهَذَا غِنَى أَرْبَابِ الدُّنْيَا الَّذِي فِيهِ يَتَنَافَسُونَ، اور یہ غنا دنیا داروں کی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر، غور کیجئے اس پر. دنیا میں جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کے بھروسے اپنے آپ کو کتنا سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وَإِيَّاهُ يَطْلُبُونَ، اور اسی کے وہ طلبگار ہیں. وَلَا أَحَبَّ إِلَى الشَّيْطَانِ وَلَا أَبْعَدَ عَنِ الرَّحْمَنِ مِنْ قَلْبٍ مَلْآنٌ بِحُبِّ هَذَا الْغِنَى وَالْخَوْفُ مِنْ فَقْدِهِ، اور اس دل سے بڑھ کر کوئی دل شیطان کو زیادہ محبوب اور رحمان سے زیادہ دور نہیں جو دل اس عارضی دولت کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور اس کے گم ہو جانے سے ڈرے. یعنی وہ دل شیطان کو بڑا محبوب ہے، شیطان اس میں بڑی آسانی سے وسوسے ڈال کے، خوف ڈال کے، غم ڈال کے، پریشان کر کے اور رحمان سے دور کر کے خوش ہوتا ہے. کون سا دل؟ جو عارضی دولت کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اس کی بنا پر اس کے اندر ایک غرور ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا. فَجَدِيرٌ بِمَن نَصَحَ نَفْسَهُ أَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ، تو جو شخص اپنا خیر خواہ ہے اس کے لائق یہ ہے کہ وہ اس سے دھوکہ نہ کھائے. یعنی اپنا بھلا کس چیز میں ہے کہ اپنے عارضی مال و دولت، اولاد اور ان چیزوں سے انسان دھوکہ نہ کھائے. وَلَا يَجْعَلُهُ غَایَةَ مُرَادِهِ، اور وہ اس کو اپنے مقصد کی غرض و غایت نہ بنائے، یعنی اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے کہ میں نے سیلف سفیشینٹ ہونا ہے. بل اذا حصل له جعله سببا لكسب الاجور، بلکہ اگر یہ دولت حاصل ہو جائے تو اسے اجر و ثواب کمانے کا سبب بنا لے. یعنی اوپر دولت کی جتنی بھی اقسام بتائی ہیں نا، ان میں سے جو چیز بھی ملے اس کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لے. وَوَسِيلَةً لِغِنَاهُ الْأَكْبَرِ، اور اپنی سب سے بڑی غنا کا ذریعہ بنا لے. وَيَجْعَلُهُ خَادِمًا مِنْ خَدَمِهِ لَا خَادِمًا لَهُ، اور اپنے خادموں میں سے ایک خادم بنا لے نہ کہ اس کا خادم بن جائے. وَيَجْعَلُهُ خَادِمًا مِنْ وَيُعِزُّ نَفْسَهُ أَنْ يُعَبِّدَهَا لِغَيْرِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ، اور اپنے نفس کو معزز بنائے اس بات سے کہ اس کو اپنے حقیقی مالک کے سوا کسی اور کا غلام نہ بنائے. او یجعلها خادمة لغیرہ، یا اپنے نفس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خادم نہ بنائے. ٹھیک ہے. بل اللہ، پڑھیے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین،
یعنی بجائے اس کے کہ انسان دنیا کی چیزوں پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو غنی سمجھے، وہ کب غنی بنے، کیسے غنی بنے؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ سے امید رکھ کے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اما الغنى العالی فإن العبد انما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته، لیکن جو سب سے بلند غنا ہے وہ یہ کہ بندہ غنی بن جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے سے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ فاقہ یہاں سے مراد ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہم نے غنا سافل پڑھا تھا، اب کیا ہے؟ غنا عالی۔ غنا عالی کیا ہے؟ کہ بندہ اس چیز کو حاصل کرے جو اس کی ضرورت پوری کرے، وَيَدْفَعَ حَاجَتَهُ، اور اس کی حاجت ختم کر دے۔ وَهُوَ نوعان، اور وہ دو قسم کی غنا ہے، غنن باللہ وغنن عن غیر اللہ۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ، غنن باللہ وغنن عن غیر اللہ، اللہ کے ساتھ غنی ہونا اور غیر اللہ سے بے نیاز ہونا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کسی اور سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھو، غنن عن غیر اللہ، اور ساری توقعات، امیدیں، توکل کس سے رکھو؟ اللہ سے، کہ وہ کرے گا، اور وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جب انسان بندوں پہ بھروسہ کر لیتا ہے یہ میرے کام آئے گا، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی جب انسان توقعات رکھ لیتا ہے تو بعض اوقات وہی زائل ہو جاتی، وہی غائب ہو جاتی، کسی بھی طرح غائب ہو سکتی۔ تو جب انسان انسانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا، تو ہی صحیح معنوں میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان، یعنی کوئی بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ ٹوٹتا نہیں، کیوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے نا، اگر یہ انسان میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا میرے حق ادا نہیں کر رہا تو اللہ میری ضرورت کہیں اور سے پوری کر دے گا، کیونکہ رازق تو اللہ ہے، اصل ضرورت تو وہ پوری کرے گا۔ لیکن جب ہم انسانوں کی وجہ سے غنی بنتے ہیں نا، کہ میرے پاس یہ ریسورسز ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو پھر وہ کسی وقت بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے، کہ ان کو تو دوام ہے ہی نہیں۔ وفی قلب الانسان فاقۃ عظیمۃ، اور انسان کے دل میں بہت بڑا فاقہ اور محتاجگی ہے، وضرورۃ تامۃ، اور کامل ضرورت ہے، وحاجۃ شدیدۃ، اور ایک شدید حاجت ہے، لا یسدھا الا بحصول الغنی الحمید، وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا مگر غنی مطلق اور تعریف کی ہوئی ہستی کو حاصل کرنے کے ساتھ۔ یعنی انسان کے اندر کا ویکیوم بھاری نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الغنی الحمید کے ساتھ اس کا وہ تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ الذی ان حصل للعبد حصل له کل شیء، وہ ہستی جو اگر بندے کو مل جائے، جس نے رب کو پا لیا اس کو سب کچھ مل گیا، حصل له کل شیء، وان فاتہ فاتہ کل شیء، اور اگر وہ اس سے محروم ہو گیا تو وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ وَمَنِ اسْتَغْنَى بِهِ سُبْحَانَهُ عَمَّا سِوَاهُ زَالَتْ عَنْهُ كُلُّ حَسْرَةٍ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باقی سب سے بے نیاز ہو گیا، اس سے ہر حسرت ختم ہو جاتی، اس کی زندگی سے حسرتیں نکل جاتی ہیں۔ وَحَضَرَهُ كُلُّ سُرُورٍ وَفَرْحٍ، اور ہر مسرت اور خوشی اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب اس کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے سارے غم اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اب تک اللہ نے چلایا، آگے بھی چلا دے گا۔ والغنا علی ثلاث درجات،
اور غنا کے 3 درجات ہیں. الاولا، نمبر 1، غنا القلب، دل کا غنی ہونا. وہو سلامتہ من السبب، اور وہ ہے دل کا سبب کے ساتھ وابستہ ہونے سے پاک ہونا. کہ اسباب ہوں گے تو کام ہوگا، یہ سبب ہوگا تو بعض اوقات وہ جو سبب کے اوپر ہم بھروسہ کیے ہوتے وہی سبب آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی اور سبب پیدا کرتا ہے. فَيَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو وہ اکیلے اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وَإِذَا تَعَلَّقَ بِهِ تَخَلَّصَ مِنَ التَّعَلُّقِ بِغَيْرِهِ، اور جب وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو غیر اللہ سے وابستہ ہونے سے جان چھڑا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے وابستہ ہونے سے جان چھڑا لیتا ہے. والغنا عند اہل الغفلۃ بالسبب والاشیاء، اور غافل لوگوں کے نزدیک غنا اسباب اور اشیاء کی بنیاد پر ہے. ولذالک قلوبہم معلقۃ بہ، یہی وجہ ہے کہ ان کے دل اسباب سے جڑے رہتے ہیں. وصاحبھا غنی بہا اذا سکنت نفسہ الیہا، اور ان چیزوں کا مالک اس وقت تک غنی رہتا ہے جب تک اس کے دل کو ان کی طرف سے سکون ملے. یعنی جب تک اس کی جیب میں پیسے ہوں وہ مطمئن ہے، اور اگر ان میں تھوڑی سی وہ اونچ نیچ ہونے لگے تو وہ پریشان ہے. نہیں، وہ پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ میری ضرورت پوری کرے گا. ساری بات اس چیز کی ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں گمان کیسا رکھتے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کس طرح ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ضروریات رکھتے کس طرح ہیں. ساری بات ہی تعلق کی ہے کہ آپ کا تعلق کس درجے کا ہے. کیا اس پہ کوئی بھروسہ ہے، یقین ہے کہ وہ مدد کرے گا. وَغِنَى الْعَارِفِينَ بِالْمُسَبِّبِ سُبْحَانَهُ، اور جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں ان کا غنی ہونا اسباب کے مالک کے ساتھ ہے. فَمَنْ كَانَ سُكُونُهُ إِلَى رَبِّهِ، تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اپنے رب کی طرف سکون پاتا ہے، فَهُوَ غَنِيٌّ بِهِ، وہ اپنے رب کے ساتھ غنی ہے. وَكُلُّ مَا سَكَنَتِ النَّفْسُ إِلَيْهِ فَهِيَ فَقِيرَةٌ إِلَيْهِ، اور جس چیز کی طرف بھی نفس کو سکون ملتا ہے تو وہ اس کا محتاج ہے. کوئی کافی کا محتاج ہے، اور کوئی چائے کا محتاج ہے، اور کوئی کسی چیز کا محتاج ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. تو کوئی بھی چیز زندگی میں ایسی بن جائے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں تو انسان اس کا فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اس ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. الثانیۃ غنى النفس، دوسرا درجہ نفس کا غنی ہونا. فالنفس من جند القلب ورعیتہ، نفس دل کے لشکر اور اس کی رعایا میں سے ہے. وہی من اشد جندہ خلافا علیہ وشقاقا لہ، اور یہ دل کے لشکروں میں سب سے طاقتور لشکر ہے دل کی مخالفت کرنے میں اور اس کی نافرمانی کرنے میں. وغناہا تماما لغناہ، اور نفس کا غنی ہونا دل کے غنی ہونے کے ساتھ ہے. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِاسْتِقَامَتِهَا عَلَى الْمَرْغُوبِ وَهُوَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِاسْتِدَامَةِ طَلَبِهِ، اور یہ تب ہوگا جب اس کو استقامت حاصل ہو قابل رغبت ہستی پر، اور وہ حق سبحانہ وتعالی ہے. ہمیشہ انسان اس کی طلب میں رہے، باستدامت، استدامت دوام سے، طلب ہی. وقطع المنازل بالسیر الیہ، اور اس کی طرف پہنچنے میں سفر کی منزلیں طے کرتا ہے. وسلامتها من التعلق بغیر اللہ، اور وہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق وابستگی ہونے سے سلامت ہو. وبراءتها من المراءات، اور وہ ریاکاری سے بھی بری ہو. وہی ارادۃ غیر اللہ بشیء من اعمالها، اور وہ ہے انسان کا اپنے اعمال میں سے کسی بھی عمل کے ساتھ غیر اللہ کا ارادہ کرنا، دکھاوے کا کام کرنا. فمرادتها دلیل علی شدت فقرها وعدم استقامتها علی مطلوبها الحق، بس اللہ کو چھوڑ کر انسان جو مرادیں بنا لیتا ہے یہ اس کے نفس کے شدت سے فقیر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے،
اور یہ کہ نفس کو اپنی حقیقی مطلوب پر استقامت حاصل نہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو جو انسان مرادیں بنا لیتا ہے، یعنی ان سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، تو یہ اس کے نفس کی شدت سے فقیر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے. وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِدَةٍ لِلَّهِ، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نفس اللہ کو نہیں پا سکا. اذ لو وجدته لاستقامت علی السیر الیہ، اگر وہ اللہ کو پا لیتا تو اللہ کی طرف سفر کرنے میں اس کو استقامت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اللہ ہی کی طرف چلتا چلا جاتا. وَلَقَطَعَتْ تَعَلُّقَاتِهَا وَحُظُوظُهَا وَحُظُوظَهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور نفس اپنے تعلقات کو اور اپنے نصیبوں کو، حظ نصیب کو کہتے ہیں، غیر اللہ سے کاٹ دیتا. وَلَمَّا ارادت بعملها غیرہ، اور نفس اپنے عمل ولما نہیں، ولما ارادت بعملها غیرہ، اور نفس اپنے عمل کے ساتھ غیر اللہ کا ارادہ نہ کرتا. اب ثالثہ سے پہلے تھوڑا، چونکہ آدھا وقت ہو گیا، تو کوئی آپ میں صرف ریفلیکشن دینا چاہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آسیہ آن لائن کے لیے لنک بھیج دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ جو خدمت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہی لگا دینے چاہیے چیزوں کو، جو بھی آپ دنیا سے کماتے ہیں. تو کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ اپنے کتوں کو باہر لے کر جاتے ہیں، ان کا گند اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، تو کتنی حسرت آتی، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے بنائے، یہ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ بھی تو اپنے گھروں کی دیواروں کی لکڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اپنے اوپر کوئی حسرت نہیں آتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کتے تو پھر ان کی خدمت کر دیتے ہیں، چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، اخبار دے دیتے ہیں، کوئی پیار کر لیتے ہیں. گھر تو ہمارے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن ہماری دیواروں کے ساتھ، صوفوں کے ساتھ، پردوں کے ساتھ محبت، اور ان کو ہر موسم میں چینج کرنا، اپنے ڈیکور چینج کرنا ہے، اپنے یہ کرنا، وہ ایک مصیبت اوپر نیچے. لیکن کوئی حسرت نہیں اس پہ، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی. انہی چیزوں کے غلام بن کے رہ گئے نا. اسے لنک چاہیے جی. جی thinking that sometimes آپ کی کوئی چیز فٹ ہو جاتی ہے گھر میں نا، جیسے کوئی چیز آپ کی you are lacking of something، کوئی چیز آپ کی ختم ہوگی، شہد ہی ختم ہو گیا مثال کے طور پہ، تو you don't tell anybody کہ میرا شہد آج ختم ہو گیا یا کچھ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، جو انسان کو غنا کرتا ہے دوسروں سے، کہ asking people for every small thing. Many times these miracles happen with us also, that you are thinking in your mind and the thing is there for you. Then you have that yaqeen and you have tawakkal on Allah subhanahu wa ta'ala that Allah is listening to you. How come I didn't tell anybody, I didn't share anybody, and the thing is delivered to you, or it's been sent to you by somebody, and you come and you are happy with that. جی اور کوئی اور مختصر. جی فاطمہ. Recording in progress. Ustadha, I was thinking that we children sometimes were تھوڑا سا لاؤڈ. I was thinking that sometimes we children tend to be like dependent on our parents sometimes. And then I was thinking in my case that, when it comes time to leave and you have to, kind of build a life of your own, you really start to realize that it's just you and Allah all the time in every situation. And that not only builds contentment, but it also helps you realize you should just be prioritizing the akhirah this whole time and not really the dunya. بالکل. جی اور کوئی. جی Sadaji, the thing that was mentioned here, that this trait like of self-sufficiency or ghina, it's acquired. It's not inbuilt as human beings in us. It is acquired. Either it is acquired when we connect ourselves to Allah or through worldly things. So I was just remembering one sher in Urdu. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی.
بالکل. جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر ہی غنا آتا ہے انسان کے اندر، حقیقی غنا. کیونکہ پھر وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اپنی ہر ضرورت کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے یو مین اٹ فزیکل نیڈز ہوں، ایموشنل ہوں، اسپرچل ہوں، کوئی بھی ہو، ہر چیز کے لیے پھر انسان اللہ کی طرف دیکھتا ہے. جی آن لائن محمد سامی. جی استاد جی سبحان اللہ، بہت ہی زبردست سبق تھا. اور پھر یہ کہ یہ چیز جو تھی نا کہ ہمارے لیے جو ساری غنا الصافی جو بات تھی نا، تو ہم تو اس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں. جس کا جتنا جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ بڑی طاقت، اور وہ اپنا اسٹیٹس سمبل اور طاقت کا سمبل بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی طاقتور ہیں نا. تو ایک تو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ وہ اتنا ہی زیادہ فقیر ہے. ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنا دل ہٹا کر تو اللہ تعالیٰ کی پہچان میں اپنے آپ کو زیادہ کریں، تاکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑے. اور پھر یہ ایک اور جو چیز یہاں پہ تھی نا کہ اللہ سے گمان کیسا ہے نا، اور وہی بات کہ اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی انسان پہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو. تو سارا سبق ابھی تک نا مجھے جو چیز سمجھ آئی تھی وہ اللہ کے لیے عاجز ہونا، تواضع اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر معاملے میں. بالکل بالکل. جی نشاط. لگتا مائک. چلیے آگے چلتے ہیں، پھر ٹائم کم. جی آسیہ آپ اٹھائیے مائک. Ustaza ji, I'm not sure if this is the correct understanding. You can guide me. What was coming to my mind is that as if just to on a human level to understand, Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of all blessings bank. And if we have like an active account with Allah subhanahu wa ta'ala, if we have an active connection with Allah subhanahu wa ta'ala, we won't worry about any, little bit of depletion from what we have on our day-to-day needs, because we know the owner of the bank and we can always go back. But if our connection with Allah subhanahu wa ta'ala, the owner of all the blessings bank, is not there, then we will be constantly in stress over things that are diminishing, because day to day you are spending, right? So you constantly have this fear that things are going to finish. But then if you know that no, that account is not going to finish, I can always go back and draw from it, then you're very free. Yes, true. الثالثہ الغنا بالحق، حق کے ساتھ غنی ہونا. وذالک یکون بشہود ذکرہ ایاک، اور یہ تب ہوگا کہ جو اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے آپ اس کو پیش نظر رکھیں. ومطالعۃ سبقہ للاشیاء جمیعا، اور یہ کہ اس کو تمام مخلوقات سے سبقت حاصل ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا. فہو الاول الذی لیس قبلہ شیء، بس اللہ سب سے اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. والفوز بوجودہ، اور اللہ کی ہستی کے ساتھ کامیاب ہو جانا. فہو الموجود بذاتہ، تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے موجود ہونے میں کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں. والغنی بذاتہ، اور اپنی ذات کے ساتھ غنی ہے. وجمیع المخلوقات فی العالم العلوی والسفلی هو الذی کساها حلت الوجود، اور تمام مخلوقات جو بالائی اور نچلے جہان میں رہتے ہیں ان کو وجود کا لباس اللہ ہی نے پہنایا ہے. فَهِيَ مَعْدُومَةٌ بِالذَّاتِ، تو یہ اپنی ذات میں غیر موجود ہیں، معدوم، کچھ نہیں تھی، nothing. فقیرۃ الیہ بالذات، اور اپنی ذات کے ساتھ اللہ کی محتاج ہے. وہو سبحانہ الغنی بذاتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں غنی ہے. تلاوت. سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض، وہ پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے.
والقلب لما کان هو الملک، اور دل جب کہ بادشاہ ہے تمام اعضاء کا، فصلاحہ صلاح لجمیع رعیتہ، تو دل کا درست ہونا اس کی تمام رعایا یعنی اعضاء کا درست ہونا ہے. دل ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ، سن لو بدن میں ایک ٹکڑا ہے. مضغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، متفق علیہ، آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. فَالْقَلْبُ إِذَا اسْتَغْنَى بِمَا فَاضَ عَلَيْهِ مِنْ مَوَاهِبِ رَبِّهِ، پس دل جب مستغنی ہو جائے ان ربانی عطیات کے ساتھ جو اس کے رب کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، وَعَطَایَاهُ السَّنِيَّةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، اور اس کے بلند عطیات ایمان میں سے اور توحید میں سے، وَالْمَعْرِفَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، اور معرفت میں سے اور عبودیت میں سے، وَالطَّاعَةِ وَالْإِسْتِقَامَةِ، اور اطاعت اور استقامت میں سے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس پر یعنی جم جانا. تو کیا ہوتا ہے ایسے دل پر پھر یعنی کہ اس چیز کا فیضان ہوتا ہے. خلع علی الامراء والرعیت خلعا تناسبها، تو وہ امراء اور رعیت کو وہ پوشاک پہنا دیتا ہے جو ان کے مناسب ہوتی ہے. تأنس بہا و تسعد بہا، جس کے ساتھ وہ مانوس ہو جاتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں. یعنی خلاصہ اس کا یہ، تھوڑی سی عبارت مشکل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، توحید پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، عبادت کا لطف اس کو ہوتا ہے، اور اطاعت کو یعنی اطاعت پر گامزن ہوتا ہے، اور اس پر اسے استقامت ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں کا جس دل پر فیضان ہوتا ہے تو پھر وہ باقی اعضاء کو کیا کرتا ہے، ویسے ہی لباس پہنا دیتا ہے. باقی اعضاء اس کے تابع اسی کے مطابق پھر ایکٹ کرتے ہیں. پھر نگاہیں اسی کے مطابق دیکھتی ہیں، کان اسی کی طرح اسی کے مطابق سنتے ہیں، زبان اسی کے مطابق بولتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں نا کہ اگر دل میں ایمان ہو تو زبان پر کیا جھوٹ ہوگا؟ نہیں. اگر دل میں نفاق ہو تو زبان کیا کرے گی؟ جھوٹی ہوگی. پھر جھوٹ بولنا کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے. تو جب دل بدلتا ہے اور دل میں یہ چیزیں آتی ہیں، ایمان، توحید، معرفت، عبودیت کا احساس، اطاعت کا احساس، تو پھر اس کے بعد اعضاء اس کے مطابق چلتے ہیں. زندگی تب بدلتی، تبدیلی تب آتی ہے. خالی کسی چیز کا علم آ جانے سے انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، چاہے آپ کتابوں پہ کتابیں پڑھتے جائیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ورنہ انسان بالکل گدھے کی طرح ہوتا ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو اور اندر خالی ہو، دل میں کچھ بھی نہ ہو. نہ اس کا دل بدلے، نہ زبان بدلے، نہ اعمال بدلے، نہ اعضاء بدلے، نہ حرکات بدلے، تو پھر کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی. فخلع علی النفس خلع الطمأنینۃ والسکینۃ، تو وہ نفس کو اطمینان اور سکون کی خلعت پہنا دیتا ہے. والرضا والاخبات، رضا اور عاجزی کی پوشاک یا خلعت. فعدت الحقوق
سمحتن بنشراح وردن، تو وہ نفس حقوق ادا کرتا ہے فراخ دلی سے اور شرح صدر کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ. وجانست القلب ووافقته، تو وہ نفس دل کے مشابہ اور اس کے موافق ہو جاتا ہے. وصارت وزیر صدق، اور اس کا ایک مخلص وزیر بن جاتا ہے. بعد ان کانت عدوۃ لہ معاندۃ لہ، اس کے بعد کہ وہ پہلے دل کا دشمن تھا اور اس کا سخت مخالف تھا. کیونکہ نفس تو انسان کو خواہشات کا، نفس میں تو خواہشات بھری ہوئی ہیں، تو وہ خواہشات تو اپنے ڈھب پہ چلاتی ہیں انسان کو. لیکن جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی، یہ ساری چیزیں، تو پھر نفس بھی اس کے ساتھ موافقت کرنے لگتا ہے. وَأَثْمَرَتْ هَذِهِ الْمُعَاذَرَةُ وَالْمُوَافَقَةُ الطُّمَأْنِينَةَ وَاللَّذَّةَ، اور یہ تائید اور موافقت ایمان، اطمینان اور لذت کے ثمرات لاتی. وَسِلَاحُ النَّفْسِ كَامِنٌ مُتَوَارٍ، اور نفس کا ہتھیار مخفی چھپا ہوا ہوتا ہے. لولا قوت سلطان القلب وقہرہ لہا لحاربت بکل سلاح تملکہ، اگر دل کی سلطنت کی قوت اور غلبہ نہ ہوتا نفس کے لیے، یعنی نفس پہ حاوی نہ ہوتا، تو وہ نفس دل کے ساتھ جنگ کرتا اور اپنے ان تمام ہتھیاروں کے ساتھ جو اس کی ملکیت میں ہے. تو اصل میں چونکہ دل کی سلطنت ہے، دل بادشاہ ہے، دل قوی ہے، دل کے اندر ایمان ہے، تو پھر وہ نفس کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، واضح سی بات ہے، نفس انسان کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، کیونکہ اس کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہیں، اس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، شہوات ہوتی ہیں. شبہات اس کو خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک غذا فراہم کر دیتے ہیں. پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، ایسے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، کرو وہ جو اپنی مرضی ہے، تو انسان چل پڑتا اپنی مرضی کرنے. ٹھیک ہے، اب کیا چیز اس کو کنٹرول کرے گی؟ کون پکڑے گا اس کو؟ بتائیے نا. اگر دل قوی ہے، دل میں ایمان ہے، تو وہ اس کو پکڑ لے گا کہ تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس کے شبہات کو بھی جلا کے رکھ دے گا اور اس کی شہوات کو بھی کنٹرول کر لے گا. لیکن اگر دل قوی نہیں، دل میں ایمان نہیں، دل میں قوت نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نفس اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، بلکہ وہ الٹا دل کا دشمن ہو جائے گا. آپ کچھ کہنا؟ ہاں جی، پھر خود تقویٰ کے بعد غنا. ہاں دیجیے ان کو کیا کہتی ہیں. چھوٹا سا دل کبھی to make the heart strong and کبھی like that, what is few tips؟ ایمان، توحید، عبودیت، عاجزی، اللہ کے ساتھ تقویٰ، اللہ کے ساتھ تعلق. تقویٰ دل میں آ جائے گا تو زینہ فی قلوبکم، اللہ ایمان کو بھی دل میں سجا دے. So for ourselves but also for if we teaching that somebody else, children, this is also we have also. جی، بچوں کو سکھا رہے ہیں، کسی کو بھی سکھا رہے ہیں، تو آپ ان کے ظاہر سے زیادہ دل پہ کام کریں. اگر آپ نے ان کی سوچ کو مثبت کر دیا تو وہ خود بخود چل پڑیں گے سیدھے رستے پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ بیٹھو، ادھر نہ اٹھو. وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بیزار ہو جاتے ہیں، وہ پھر فرار چاہتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی. آپ نے ان کو صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس بتایا، آپ نے ان کے دل پہ کام ہی نہیں کیا، آپ نے ان کی سوچ ہی نہیں ابھاری، ان کا احساس ہی نہیں ان کے اندر پیدا ہوا، ان کا شعور ہی بیدار نہیں ہوا، ان کا اندر جاگا ہی نہیں. وہ اندر سے سو رہے ہیں، آپ اوپر سے لبادے اڑا رہے ہیں ان کو. وہ کتنے دن اڑیں گے؟ جب موقع ملے گا سب اٹھا کے پھینکیں گے. یہی ہو رہا ہے نا. ہم نے صرف ظاہری اسلام کو پکڑ لیا، باہر سے اندر نہیں، اندر سے باہر آنا چاہیے. جیسے ایک پودا زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے نا، وہ اندر سے باہر نکلتا ہے، اور اگر آپ
اوپر سے اندر اس کو ٹکا دیں کیا ہوگا؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو شادیاں جو ہوتی تھی اس وقت کوئی میرج ہال وغیرہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہیں. شادی کے وقت کیا کرتے تھے کہ کوئی گراؤنڈ یا کوئی سڑک بڑی یا کوئی گھر کی گلی یا کوئی ویڑا کوئی حویلی کوئی وہ کیا اس کے تمبو لگا لیتے تھے. شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو تمبو بہت ہوتے تھے شامیانے جن کو بولتے ہیں. اچھا تو جو دروازہ ہوتا تھا نا اس پر وہ کیلے کے درخت لا کے کاٹ کے کھڑا کر کے ان کو وہ ایک آرچ سی بناتے تھے. کسی نے دیکھا ہوا یہ منظر؟ انٹرنس وہ کیلے کے درختوں سے وہ ایک ویلکمنگ جگہ بناتے تھے کہ یہ جگہ ہے انٹری کی. اچھا وہ بیچارے کیلے کے درخت اوپر سے وہ بیچارے ان کی تو جڑیں کٹی بھی ہوتی تھی. اب وہ 1-2 دن تو وہاں ہرے بھرے رہتے تھے پر اس کے بعد بیچارے گر جاتے تھے ختم ہو جاتے تھے. تھوڑا ٹائم لیتے ہیں وہ ختم ہونے میں عام درختوں کی. شاید اسی لیے وہ کیلا لگاتے تھے کہ کچھ دن تو چلے گا ورنہ عام درخت تو جلدی سوکھ جاتے ہیں. تو اب وہ میں بہت بچپن میں چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو وہ مجھے بہت میں غور و فکر کرتی تھی کہ یہ سوکھ کیوں رہے ہیں اور یہ ایسا کیوں ہو گیا. کیونکہ وہ پھر کیا کرتے تھے اس کے بعد جو شادی وادی ختم وہ چیزیں لا کے تو کچھ گھر میں ادھر لٹکا دیں کچھ ادھر رکھ دیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو اتنی بتیاں اور وہ پھول سے ہوتے تھے نا وہ بھی لڑیاں سی لڑیاں وہ بھی لا کے لٹکا شٹکا دیتے تھے کچھ. پھر مکھیاں شکیاں بیٹھ کے ان کے اوپر ان کو کالا کر دیتی تھی. تو بہرحال کچھ ضائع نہیں ہوتے سب ریسائیکل ہو جاتا. تو اب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں تو میں سوچتی رہتی تھی کہ یہ کیوں جل گئے ہیں یہ کیوں خشک ہو گئے ہیں. کیوں اس وقت اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ وہ جڑیں کٹ گئی. تو جس چیز کی جڑ ہی نہ ہو بنیاد ہی نہ ہو اندر ہی کچھ نہ ہو صرف اوپر ہی اوپر شو نظر آ رہی ہو وہ زیادہ دن نہیں چلتی وہ چیز وہ ختم ہو جاتی. تو اگر ہم نے کچھ چیزیں صرف دکھاوے کے اپنے اوپر وہ چڑھائی ہوئی ہے نا وہ بڑی جلدی لبادہ اترے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل پہ مسلسل کام کرے اور اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے اور اس کا امتحان لیتا رہے. اور جہاں اصل یہ دل ایسی چیز ہے کہ ذرا آپ نے ادھر سے ادھر ہوا فوراً آپ کو الارم بج جائے گا کہ یہ نہیں ٹھیک ہوا یہ ٹھیک نہیں کیا یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ اس کو سن لیں نا اور وہ کر لیں تو پھر آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں اس گلٹ سے. تو گلٹ میں نہ رکھیں اپنے آپ کو اور دل کی مضبوطی ہوگی تو آپ اس سے باہر بھی نکلیں پھر کر لیں گے وہ کام جو آپ نے کرنا ہے. ہاں ٹائم دیں تو پھر ہی بات ہے نا. ہش ہش بھاگ دوڑ میں تو نہیں یہ چیزیں ہوتی. اپنا کیے کا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. پیج 819 وخلع علی الجوارح خلع الخشوع والبقار والانقیاد اور اس نے اعضاء کو خشوع و خضوع اور وقار اور فرما برداری کی خلعت پہنا دی. وخلع علی الوجه خلعت المحابۃ والنور والبہاء اور چہرے پر ہیبت نور اور رونق اور حسن و جمال کی خلعت پہنا دی. وخلع علی اللسان خلعت الصدق اور زبان پر سچائی کی خلعت پہنا دی. والقول السدید والحکمت النافع اور سیدھی بات کرنے کی اور مفید حکمت کی خلعت. وخلع علی العین خلعت الاعتبار فی النظر اور آنکھ کو خلعت پہنا دی دیکھنے میں عبرت حاصل کرنے کی. والغض عن المحارم اور حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے نظروں کو جھکا لینے کی. وخلع علی الاذن خلعت استماع النصیحۃ اور کان کو خلعت پہنا دی نصیحت کو سننے کی. واستماع القول النافع من کلام اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں سے مفید قول کو سننے کی. وخلع علی الیدین والرجلین خلعت المسابقۃ والمسارعۃ الی الخیرات والطاعات اور ہاتھوں اور پاؤں کو نیک اعمال اور اطاعت کے اعمال کی طرف جلدی کرنے اور سبقت لے جانے کی خلعت پہنا دی. وخلع علی الفرج خلعت العفۃ عما حرم اللہ وہکذا
اور شرمگاہ کو خلط پہنا دی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے عفت اور پاک دامنی کی، اور اسی طرح باقی چیزیں. فلا ترى هذا العبد الا يغدو ويروح يرفل في هذه الخلع والحلل. تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ صبح اور شام ان خلطوں اور ان لباسوں میں فاخرانہ انداز میں چلتا ہے، یعنی اس کی زندگی مختلف ہے. پھر فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، تو نفس کی غنا دل کی غنا سے نکالی گئی ہے. کہتے ہیں نا کہ الغنا غنا النفس، تو یہ غنا النفس کہاں سے آتی ہے؟ دل کی غنا سے آتی ہے. وفرع علیہ، اور اس کی فرع ہے یعنی شاخ. فاذا استغنى سر الغنا منه الى النفس، تو جب دل مستغنی ہوتا ہے تو یہ غنا وہاں سے نفس کی طرف سرایت کر جاتی ہے. فذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها واخلادها الى الارض، تو اس سے وہ ٹھنڈک اور سردی ختم ہو جاتی ہے جو اس کے بوجھل ہونے اور سست ہونے اور زمین کا ہو کر رہ جانے کا موجب بنتی ہے. وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر، اور اس کے لیے ایک تپش پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے متحرک ہونے اور احکامات کے ہلکا ہونے کا موجب ہوتی ہے. وطلبها الرفیق الأعلى، اور جو بلند ساتھیوں کی طلبگار ہوتی ہے. فحينئذ انقادت بزمام المحبت الى مولاها الحق، تو اس وقت یہ محبت کی نکیل کے ساتھ اپنے حقیقی مولا کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. مؤدیۃ لحقوقہ قائمۃ بأوامرہ راضیۃ عنہ مرضیۃ لہ، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا، اس کے احکامات پر قائم ہونے والا، اس سے راضی ہونے والا اور اس کے لیے پسندیدہ بننے والا. پڑھیے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر. فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے بندے کے لیے موت ایک راحت ہے جس کو موت کے وقت یہ پیغام آئے. فغنى القلب سلامته من الفقر الى السبب، تو دل کا غنی ہونا محتاجگی سے بچ کر سبب کی طرف غنی ہوتا ہے. وشهوده والاعتماد علیہ، اور اس کو پیش نظر رکھنا اور اس پر اعتماد کرنا. والرکون الیہ والثقة به، اور اس کی طرف مائل ہونا اور اس پر بھروسہ کرنا. فمن كان معتمدا على سبب غناه واثقا به لم يطلق عليه اسم الغنی، تو جو شخص اپنے غنا اور دولت کے سبب پر اعتماد کرتا اور اسی پر وثوق اور یقین رکھتا، اس پر غنی یہ مطلق کا لفظ نہیں بولا جائے گا. لأنه فقیر إلى الوسائط، کیونکہ وہ ذرائع کا محتاج ہے. ومتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، اور جب انسان اپنی محتاجگی کی علت سے بچ کر سبب کی طرف جاتا ہے. ومن منازعته لأحکام اللہ، اور اللہ کے احکام کے تنازع سے نکل کر. ومن علت مخاصمة الخلق الا فی حقوق ربہ، اور مخلوق کے جھگڑے کی علت سے نکل کر سوائے اپنے رب کے حقوق میں جھگڑنے کے. استحق ان یکون غنیا بتدبیر مولاه، تو وہ اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک کی تدبیر کے ساتھ غنی ہو جائے. مفوضا امرہ الیہ، اپنے معاملے کو اس کی طرف سپرد کرتے ہوئے. لا یفتقر قلبہ الی غیرہ، اس کا دل کسی اور کا محتاج نہ ہو. ولا یسخط شیئا من احکامہ، اور وہ اللہ کے احکام اور فیصلوں میں سے کسی بھی فیصلے سے ناراض نہ ہو. اس کی زندگی میں جو بھی ہو وہ اللہ سے راضی رہے.
مکتوب. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی استفتاح صلاۃ اللیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی دعائے استفتاح میں فرمایا کرتے تھے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا، وإلیک انبت، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری ہی مدد کے ساتھ مخالفین سے برسر پیکار ہوا، وإلیک حاکمت، اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو میرے اگلے اور پچھلے، وما اسررت وما اعلنت، اور پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، او لا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ بھی کوئی معبود برحق نہیں. متفق علیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. ینگسٹرز کے لیے اسپیشلی ٹینز کے لیے واٹ از یور سجیشن گائیڈنس کہ دل پہ جو کام کرنے کی بات آپ نے کہی، تو ابھی دیکھیے کسی پر بھی کام کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے ٹرسٹ بلڈ کریں، ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اچھے کریں، اتنا اچھا کریں کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ واقعی ان کے خیر خواہ ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں ٹوکا ٹوکی سے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اوپر نہ بیٹھو نیچے نہ بیٹھو، یہ نہ پہنو وہ نہ کھاؤ. اب ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں، وہ بہت ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ بیچارے ایموشنز میں گرے ہوئے ہیں، یہ کیا کریں، یہ ہماری مانے کہ اپنے دل کی مانے کہ آپ کدھر جائیں. لہٰذا ان کی حالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 14 ایئرز اولڈ تھی، تو امی نے کسی بات پر ذرا مجھ سے سخت بات کی. مائیں کرتی ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتی ہیں. تو میں وہاں سے اس طرح نکلی کہ جیسے میرے آنسو آ گئے ہوں نا، تھوڑا سا باہر کی طرف چلی گئی. میرے والد سن رہے تھے، وہ امی کو سمجھانے لگے کہ دیکھیں جب بچے اس ایج میں پہنچتے ہیں نا تو ان سے اس ٹون میں بات نہیں کرتے، یعنی جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم ڈانٹ ڈپٹ بھی لیتے، پھر وہ آ کے چپک جاتے ہیں ہم سے. اب ہم سمجھتے ہیں وہ بچہ ہی ہے، وہ بچے نہیں ہیں. اب ان کے اندر ایک اور انسان جنم لے رہا ہے. اب ان سے ہمیں بات کرتے اپنی ٹون کو بھی صحیح رکھنا ہے. تو ان پر کام کرنے سے زیادہ ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، اور وہ ٹرسٹ ایسے نہیں باتوں سے نہیں بلڈ ہوتا. آپ واقعی ان کی خیر خواہی چاہیں، دل سے ان سے محبت کریں، ان کی ضروریات پوری کریں. یہ نہیں کہ اگر وہ کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ کہیں چل جاؤ یہاں سے، تم ہر وقت کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے ہو، تمہاری تو چیزیں، تمہارے تو مطالبے نہیں ختم ہوتے، جاؤ خود کماؤ اور خود کرو. کچھ نہیں، جو آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کریں، ٹرسٹ بلڈ کریں. جب ٹرسٹ ہو جائے گا نا ان کو آپ پہ، تو پھر آپ ان کے خیر کی، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے خیر ہی کی کوئی بات نصیحت کریں گے نا، تو پھر وہ اس کو ویلیو بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس خالی خولی نصیحتیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہیں، فلسفے ہیں اور عقلی دلیلیں ہیں، تو یہ نہیں کام کرنے والی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو سمجھا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ تقویٰ کا کتنا بڑا کانسیپٹ بڑوں کو بھی نہیں سمجھ آتا. چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ کے لیے کسی کام سے رکنا، اللہ کے لیے نیکی کرنا. تو بچوں سے کہتے ہیں آپ پانی کا گلاس ماما کو دیتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کا سوچ رہے ہیں تو آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم متقی ہیں.
اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا سوچ رہے ہیں تو آپ کون ہیں؟ 10 چیزیں گنوائی, بچوں کو سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر سوچ ہمارے دماغ کے اندر ہوگی تو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بھی تقویٰ کے کام. بس یہ کہ سمجھانے کی بات. I was thinking the same tip that you're mentioning about teenagers. Like, let's say when a young woman gets married and she goes to her in-laws and a new family. Same thing there as well. She has to build trust instead of going and starting to teach them everything that perhaps, you know, she has previously experienced in her life or she thinks is right. استاذہ جب آپ بتا رہے تھے کہ یہ جیسے کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت ہائٹ لے لی اب تو پائسنس کی, رائٹ, اور بہت پڑھ لیا ہے, بہت ساری ڈگریز سرٹیفکیٹس ہیں میرے پاس, سو ناؤ آئی ڈونٹ ہیو ٹو شو کہ میں, مگر ان کے جو اعمال ہیں ان کے اخلاق میں نظر نہیں آ رہے ہوتے, ان کے اعمال اور اخلاق میں ان کی ڈگریز نظر نہیں آ رہی ہوتی. آئی مین اینڈ کل جب ہم سورہ نور پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ سراب, لائک ان کو دور سے لگ رہا ہوتا ہے آئی ہیو لاٹ آف واٹر, رائٹ, دور سے دکھ رہا ہوتا ہے کہ پانی پانی ہے, یو نو لائک وہاں دور, مگر جب وہ قریب جاتے ہیں یعنی آخرت آتی ہے اور جب حساب کتاب ہوتا ہے تو یو ہیو نتھنگ لیفٹ دیر, اٹ واز نتھنگ. You were just carrying a loads of certificates and like classes and everything, but you're not showing in your akhlaq, not in your actions. Your actions showing like hurting everyday people or kisi ko dhoka, kisi ko gussa, kisi ko jhoot. So all these things, alhamdulillah, Allah Ta'ala hame behtareen amal karne wala banaye. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.